ملکہ سبا بلقیس کی آمد ہونی تھی وہ یمن سے. بہرحال کے دربار میں وہ تخت منگوانا تھا ملکہ سبا کے آنے سے پہلے. تو آپ نے دربار میں فرمایا کہ کون لا سکتا ہے جلدی. عفریت ایک جن ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر بھی تھی. تو اس جن نے کہا، عفریت نام ہے اس کو، قرآن کریم میں ذکر ہے تو کہ اس نے کہا کہ میں مجلس ختم ہونے تک میں اس کو مطلب لا سکتا ہوں. پھر وہ آپ کے وزیر تھے آصف برقیہ، آصف کا بھی اس کا تلفظ ہے. تو حضرت آصف برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے میں، یہ آنکھ جھپکتے نا، پلک جھپکا رکھے تھے، پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں کر کے یوں تخت حاضر کر دیا. یہ ولی کی کرامت، ولی تھے یہ، اور وزیر بھی تھے اور ولی بھی تھے. تو قرآن کریم میں سورہ نمل آیت نمبر 39 قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک بڑا خبیث جن بولا، کیونکہ عفریت یہ ہے خبیث جن، مانوس نہیں ہوتا انسانوں سے، جنگلوں میں بیابانوں میں ہوتا ہے، انسان کو بعض وقت کھا لیتا ہے. تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو ان لوگوں پر تھی، جنوں پر بھی. تو ایک بڑا خبیث جن، یہ آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس جگہ سے، اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے. تو یہ جو تھے اس کی تفسیر میں لکھا قال الذی عنده علم من الکتاب، یعنی اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ ہیں. یہ اللہ تعالی کا اسم اعظم جانتے تھے. چنانچہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی قول زیادہ صحیح ہے، جمہور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک ولی کو جو اولیاء کرام کی بولتے ہیں نا کرامتوں کو ہم نہیں مانتے، تو یہ قرآن کو اگر مانتے ہیں تو پھر یہ کہ ان کو اب توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کے ایک نیک بندے، ایک ولی اللہ کی کرامت کا تذکرہ ہے، جو ابھی آپ نے قرآن کی آیتوں میں سنا سورۃ النمل میں. اس کی مزید تفسیر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.